تو ٹھیک ہے معاملہ ہے نا، باقی کسی کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. سنیں دھیان سے، اب بولنا نہیں چچا، سبحان اللہ بھی نہیں کہنا، توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا نہ کہنا ہی ٹھیک ہے. حضرت سیدنا بلال پہلے لوگوں میں ہیں. میرے نوجوان لڑکے جتنے بھی ہیں دھیان سے سنیں. سمیہ عمار ابن یاسر جنہیں باندھ کے مارا جا رہا ہے، ان کی ماں بھی اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ. حضرات غور کریں، حضرت یہ جو سیدہ سمیہ ہے نا، انہیں ایک دن پکڑ کے اللہ اکبر ابو جہل ماننے لگا اور مار کے بولا اسلام چھوڑ دے. بوڑھی عورت اب 65 سال کی تقریباً عمر ہے، مارتے مارتے گرا کے ادھر سے مارتا ہے ادھر سے مارتا ہے. وہ کہتی ہے سمیہ نہیں اسلام نہیں چھوڑوں گی. اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، مگر اس وقت تک کیا ہوتا ہے، وہ ابو جہل اور مارتا ہے، اور ماننے کے بعد اپنی جو ہے وہ بت سامنے رکھتا ہے، مورتی، اور کہتا ہے اگر تو کچھ نہیں کہتی تو یہ کہہ دے تیرا خدا بھی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے خدا بھی ٹھیک ہے. حضرت سمیہ نے تھوک دیا. اچھا مجھے بتاؤ عورتوں پہ ظلم کرنا والا کون ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ دیکھو یہ کفر ہے جو ابو جہل کو بزدل بنا رہا ہے، اور یہ اسلام ہے جو سمیہ کو شیر دل بنا رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں آپ. یہ دیکھیں ایک نہتی عورت پر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. اس نے اپنی مورتی آگے رکھ کے کہا اپنے خدا کو بھی مان اسے بھی مان. انہوں نے تھوک دیا کہ جب یہ خدا ہے ہی نہیں تو میں کیوں مانوں، یہ تو پتھر ہے. القصہ مختصر یہ کہ حضرت سیدہ سمیہ کے اوپر اس ظالم نے اتنا ظلم کیا کہ اپنا نیزہ آپ کے پیٹ میں مارا. آپ کا پورا پیٹ چر گیا، اور جب پیٹ چرا تو کسی نے جا کر کے حضور سے بتایا حضور وہ جو 65 سال کی بوڑھی عورت تھی نا، اللہ کے رسول اسے شہید کر دیا گیا ہے. میرے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی. اس کے بعد عمار ابن یاسر کے ابا یاسر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یاسر جو ہے نا یہ جو ہے انہیں باندھا، اور باندھنے کے بعد دو مخالف سمتوں میں اونٹ دوڑائے، ایک ادھر وہ اونٹ ایک ادھر کو اونٹ. جب ان دونوں کو جو ادھر ادھر دوڑایا اور کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہیں بیچ میں سے چیر دیا جائے گا. ایک ہاتھ ادھر سے ادھر بندھا ہوا، ایک ہاتھ ادھر سے. جب جسم لگا چرنے، بیچ میں سے خون لگا گرنے، تو یہ سوچ لگے اسلام چھوڑ دے گا. کہنے لگے اسلام چھوڑے گا؟ کہنے لگے نہیں اسلام نہیں چھوڑوں گا. اور جب چرنے لگے، جب بالکل انتقال کا وقت قریب آیا تو ہاتھ کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میری جان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے تو زنیرہ نام کی ایک عورت تھی بوڑھی، اس کا آدمی اس کا مالک اسے مارتا تھا، یہ بھی بوڑھی عورت تھی، اور کہتا تھا اسلام چھوڑ دے اسلام چھوڑ دے. آپ کو پتا ہے اسلام سے لوگ کیوں ڈرتے؟ چونکہ اسلام حق کا مذہب ہے، اسلام سخت مذہب ہے. اسلام پہ ظلم اسی وجہ سے کرتے. اب سمیہ کو ایک نے مارا، ایک بار مارا، دو بار. ایک بار تو اس کی گردن میں چابک ڈال کے جب کھینچا تو اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی. جب اس بوڑھی عورت کی آنکھیں باہر کو آئیں تو اس نے کہا دیکھ تو اندھی ہو گئی. تو وہ اندھی ہو چکی تھی. کہنے لگا دیکھ تیرے خدا رسول تجھے اندھا سے بھی نہ بچا پائے، اندھا ہونے سے بھی نہ بچا پائے، اور میرے لات عزا نے تجھے اندھا کر دیا. اس اندھی مسلمان عورت نے معلوم ہے کیا کہا جس کی آنکھیں چلی گئی تھی؟ کہنے لگے وہ مجھے کیا اندھا کریں گے، وہ تو خود اندھے ہیں تیرے بت، اور تو بھی اندھا ہے. اس نے منہ پہ تھپڑ مارا کہ پھر بلا اپنے نبی کو. جب یہ کہا تو وہ جو بوڑھی عورت تھی نا جس کے جسم پر ہڈیاں کئی ٹوٹ چکی تھی، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی میرے مالک تو مجھے جانتا ہے کہ میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں، انہوں نے میری کھال تک نوچ دی ہے، مگر میں نے کبھی تجھے نہیں پکارا. آج تیرے حبیب کی عزت پہ بات آ گئی ہے، آج تیرے حبیب کی عزت پہ بات آ گئی ہے. اے مالک میری عزت بچا لے، آ کے واپس دے دے ورنہ یہ مجھے تانے دے گا. ابھی اس کے لفظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی. اس نے دیکھ کر کے کہا دیکھ یہ میرا خدا ہے جس نے اپنے حبیب کے صدقے سے میری دعا کو قبول کیا ہے. عمار ابن یاسر کو مارے جا رہے ہیں. جب یہ چاچے کے آپ مارنے والے تھک گئے مگر پٹنے والا نہیں تھکا. آخر سب نے جو ہے نا ایک کوڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا لو اب بلال سے مرواؤ. جب بلال نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لیا اور بلال کو بھی پتا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور اسے بھی پتا تھا عمار کو کہ بلال مسلمان ہو چکا ہے، بلال کو قریب بلایا اور کان میں کہا بلال دیکھ میں تو پٹ ہی رہا ہوں، تو ایسا کر تو مجھے 2-3 کوڑے تو بھی مار لے، اور دیکھ بیٹے میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ تیری بھی راز کھل جائے اور تجھ پر بھی ظلم ہو. بلال پیچھے ہٹے. اللہ اکبر. اور پیچھے ہٹنے
کے بعد کوڑا جو ہے وہ ہوا میں گھمایا اور گھمانے کے بعد اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، وہ عشق نہیں ہوتا جو سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، عشق تو میاں اپنے فیصلے خود لے لیتا ہے۔ حضرت بلال نے اب امیہ نے کہا بلال مار، بلال نے کوڑا گھمایا، چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں بلال کتنا طاقتور انسان ہے، کالے رنگ کا اڑیل جوان، بلال نے اٹھایا کوڑا اور زور سے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد جا کر کے عمار ابن یاسر کے سینے سے لگ گئے اور پھر رو کے بولے یار جب محبت ساتھ میں کی ہے تو پھر پٹائی بھی ساتھ نہیں کھائیں گے، یار تو کیسی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا، امیہ نے کہا او بلال کیا بکتا ہے؟ بلال نے کہا بکتا نہیں ہوں، اب تک چھپایا نہیں گیا، اب چھپایا گیا، اب مجھ سے نہیں چھپتا میرا دین اسلام ہے، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں آمنہ کے بیٹے کا غلام ہوں، میں اعلان کرتا ہوں۔ امیہ بولے سوچ لے، کب بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اب میاں عمار کو تو چھوڑ دیا، اب میاں جب سامنے آگ ہونا تو کودنا سب کی بس کی بات نہیں ہے، لوگ دعوے کر سکتے مگر کودنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بلال کو پتا تھا یہ جو ہے نا یہاں پر ابھی مجھے ماننا شروع کیا جائے گا۔ اب بلال نے جب یہ کہا تو منہ پہ گھوسے مارے جانے لگے، بلال کے جو ہے وہ باندھ کر کے مارا جانے لگا، بلال کو پوری رات استبل میں لٹالا گیا، وہاں مچھر بلال کو پوری رات کاٹتے رہے، پوری رات کے بعد صبح کو بالکل بغیر کپڑوں کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کی در و دیوار مکے کے بازاروں میں گھسیٹے جانے لگے، گرم جگہ پر حضرت بلال کو گھسیٹے رہے، اور نوجوان لڑکے مٹکار لڑکے عیار رکھ کے بلال کو جو ہے گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں نے دیکھا تھا، کیا فرماتے میں نے دیکھا تھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کو لوگ گھسیٹ رہے اور اس کے جسم سے خون نکل رہے، میں نے پوچھا آپ اسے کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ کہنے لگے اس نے نیا دین قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکل حضرت بلال کو گھسیٹتے گھسیٹتے ریت پہ لے جا کے ڈال دیا۔ کسی نے کہا بلال تیرا اللہ رسول تجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہو وہ تجھے بچاتا کیوں نہیں؟ حضرت بلال کہنے لگے جب کوئی کسی چیز کو خریدتا ہے تو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسا ہوں، تو میں اپنے رب کے سامنے عرض کرتا ہوں میرے مالک دیکھ بلال پکا تیرا شہدا ہے، تیرے محبوب کا پکا غلام ہے، بلال ہٹے گا نہیں۔ بلال حبشی کو پھر لے جا کر کے لوگوں نے پھر باندھ دیا اور پھر استبل میں باندھ دیا۔ دوسرے دن حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھ دیے گئے، پتھر جب رکھے گئے تو بدن جلنے لگا۔ اللہ اکبر کہا اور پھر کیا کہتے احد احد، جب زور زماتے تو اور زور سے کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور زور سے کہتے احد۔ آج نمازیں پڑھنا آسان ہے مگر اس وقت اللہ کا نام لینا بھی آسان نہیں تھا۔ احد احد۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے کہنے لگے یار جب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ہلکے ہلکے بول لیا کر، ایک ذکر ہوتا ہے جلی ایک ذکر خفی، تو ضروری تھوڑی ہے کہ زور سے اللہ کا نام لے، ہلکے ہلکے لے لے، ٹھیک ہے ہلکے لے لوں گا۔ 3 دن تک ہلکے ہلکے کہا احد احد احد، اور چوتھے دن اس نے جب دیکھا نا حضرت بلال نے امیہ نکل کے جا رہا ہے تو اسے دیکھ کے بولے احد احد احد۔ اب میاں حضرت بلال کو اس نے پھر مارا۔ حضرت ابو بکر آئے کہنے لگے یار میں تجھ سے منع کرتا تھا، تجھے منع کرتا تھا کہ تو مزور سے کر۔ حضرت بلال رو کے کہنے لگے یار ابو بکر بات یہ ہلکے ہلکے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، جب ان کے کوڑے لگتے ہیں تو جب میں کہتا ہوں نا احد تو میرے دل میں ٹھنڈ پڑنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی کبھی فرشتے روایت میں لکھا ہے کہ بلال کی مزاج پرسی کرنے آتے تھے بلال تیرا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلال کون ہے جسے دو جوان نسل نے بھلا دیا؟ بلال کون ہے جو جوان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہونا چاہیے تھا مگر ذرا غور کرو حضرت سیدنا بلال کے غلاموں ذرا غور کرو ذرا غور کرو۔ حضرت بلال کو اتنا مارا گیا کہ بلال کی ہڈیوں پہ ضربیں لگائیں مگر بلال بدلنے کا نام۔ ادھر دیکھیں اللہ اکبر۔ بھائی میرے بات کرسی بچھا لینا بھائی، درود شریف پڑھ لو یار۔ نہیں کوئی بات نہیں، اب بچھاؤ 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 بیٹھ جاؤ بھائی، یہ کرسیاں بچھ رہی ہیں، آ جاؤ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ آپ لوگ ایک بار میں بچھا دو بھائی جتنی بار بچھانی ہے۔
جلدی اور ایک دو لوگ لگ جاؤ، جلدی بچھا دو ذرا، درود شریف پڑھو آپ حضرات. سب میرا میں اس مزاج کا انسان تھوڑی، میں کوئی وہ تھوڑی میں دیکھ کے تقریر کر رہا ہوں یا پھر مجھے ایک گھنٹہ حساب سے تقریر. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اگر تتلیاں بھی پڑھاتی ہیں تو مجھے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میں اتنا حساس انسان ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نواسہ رسول کانفرنس.